جھنڈا اقوام عالم میں بلند کیے رکھا ہے اس نے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ پاکستان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں. اس لیے ہمیں بڑا عجیب لگا کہ عمران خان صاحب یا ہماری تحریک انصاف کو خدا نخواستہ انتشاری کہا جائے. ہاں، جو انتشاری ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو ایک ٹولہ کہنا، میں سمجھتا ہوں پاکستان ہم سب کا ہے اور پاکستان کو ہم سب نے مل کے مضبوط کرنا ہے. غلطیاں دونوں طرف ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ کسی کی طرف 4 انگلیاں کرتے ہیں تو ایک آپ کی طرف بھی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان سے محبت کا درس دیا. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پرامن سیاسی تحریک چلائی، اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ عمران خان صاحب نے خونی انقلاب کا راستہ روکا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف نہ ہوتی، یہ قوم کب کی ظلم کے خلاف کھڑی ہو چکی ہوتی. ایک پرامن سیاسی انقلاب، ایک پرامن سیاسی انقلاب، ایک پرامن سیاسی جدوجہد، پاکستان سے محبت کا درس، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس، امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کا درس، اور بطور وزیر اعظم ہر جگہ یہ کہنا کہ آپ ویسٹ کو نہیں، آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو فالو کرو. آپ کے لیے زندگی میں سب سے بڑا لیڈر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کہتا ہوا چلا گیا یہ آدمی. آج آپ اس کو انتشاری ٹولہ اگر کوئی کہتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہم خود یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب 9 مئی ہوا، عمران خان صاحب نے خود یہ ڈیمانڈ کیا، میں نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا، ہماری جماعت کی کور کمیٹی نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا، پوری تحریک انصاف نے یہ مطالبہ رکھا کہ 9 مئی کا احتساب کریں، اس کا جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائیں. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، ہم تو کب سے یہ بات کر رہے ہیں. بالکل یہ ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ کس کس چیز کا ہونا چاہیے. میرے خیال میں نہ صرف 9 مئی کا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کل 9 مئی ہے، 1 سال گزر گیا ہے، ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ لگا کہ اس 1 سال میں کس نے یہ کیا، کس نے یہ کروایا. عمران خان صاحب تو پرامن آدمی ہیں. جس دن عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد جو کچھ ہوا، پوری قوم سوال کرتی ہے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پہ دہشت گردی کا ٹیگ کیوں لگایا گیا. عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا گیا، ایک سابق وزیر اعظم کو کالر سے کھینچ کے اغوا کیا گیا. کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی 25 کروڑ عوام کے لیڈر کی کوئی عزت نہیں ہے؟ ایک تو لیاقت باغ میں شہید ہو گیا، دوسرا پھانسی چڑھا دیا گیا، تیسرے کو پنڈی میں شہید کروا دیا گیا، ملک دشمنوں نے کیا یہ سارا، اور چوتھا وزیر اعظم گولیاں کھائے اڈیالہ بیٹھا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ الزام در الزام سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کس نے کیا. اور اگر اس ملک میں کسی چیز کی انویسٹیگیشن، تو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن پہ ڈاکہ کس نے ڈالا، کیوں ڈالا گیا، اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور اس سے بھی زیادہ اہم، ایک منتخب حکومت کو رات کے 12 بجے جب بھیجا گیا تو ایک بین الاقوامی طاقت کی ایما کیا اس میں نہیں تھی؟ کیا اس میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس نہیں تھی؟ یہ بات تو سب نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایکسپٹ کیا تھا کہ اس میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی. اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کون سے وہ لوگ تھے جو اس مداخلت میں جنہوں نے اپنا کندھا دیا. ہماری تو یہ توقع تھی کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا، قوم اپنا فیصلہ کرے گی اور قوم کو ایک نئی راہ ملے گی، سیاستدان سیاست کریں گے، ادارے اپنے کام سے کام رکھیں گے، اور جو سیاست میں بے جا مداخلت کی وجہ سے الزامات لگتے ہیں دوسری طرف، جب سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں گی تو وہ لوگ بھی اپنے کام سے کام رکھیں گے اور ان کی طرف پھر الزامات نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو پھر تو جواب آئے گا. کل جماعت کی طرف سے جواب آیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، جو
فیکٹس اینڈ فگرز کل پیش کیے گئے ہیں کہ اتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے، وہ کوسچنیبل ہیں. یہی تو سارا مدعا ہے، یہی تو ساری ہمارے کیس کی بنیاد ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2/3 سے بھی زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن پڑی ہے. چیف جسٹس صاحب سے استدعا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی اسکروٹنی کریں، اس کا آڈٹ کریں کہ 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا. چیف جسٹس صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے. 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، تو پتھر پہ اس لکیر کے اوپر فارم 47 کا رنگ کس نے چڑھایا؟ قوم اس کا سوال پوچھتی ہے. اور آخری بات، اس کے بعد مروت صاحب اپنی بات کریں گے. آخری بات جو بہت اہم ہے، بصد احترام، یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو فوج کو مضبوط کرنا ہوگا. ہم تو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری استدعا یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوگی تو قوم کی طرف سے پھر بات آتی ہے، جماعت کی طرف سے پھر بات آتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں معاملات بہتری کی طرف جائیں، معاملات حل ہوں، 9 مئی سے قوم آگے جائے، پاکستان ترقی کرے، انویسٹمنٹ آئے. لیکن اگر یہ رویہ ہوگا تو پاکستان میں سیاسی عدم برداشت ہوگی. پاکستان میں سیاسی طور پہ جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں باہر سے کون پیسہ بھیجے گا؟ ایک ایسے ملک میں جس کا ایک برانڈ ہے عمران خان. اگر عمران خان کو آپ نے اڈیالہ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے ملک ترقی کرے گا، یہ خام خیالی ہے. جتنا اس ملک کے لیے آئین ضروری ہے، جتنا اس ملک کے لیے فوج ضروری ہے، نیوکلیئر ٹیکنالوجی ضروری ہے، اتنی اس ملک کے لیے بڑی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں، قومی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں، قومی لیڈر ضروری ہیں. اور 8 فروری قوم نے کیا فیصلہ کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. DGISPR صاحب بصد احترام، آپ ہمارے اپنے ادارے کے ترجمان ہیں، آپ کی وردی ہماری وردی ہے، ہم اس کو عزت دیتے ہیں. لیکن شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں قوم نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کو جو زیادتی کسی نے کی ہے، کسی نے اگر جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، قوم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. قوم نے یہ کہا 8 فروری کو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کے کہ 9 مئی کا الزام عمران خان پہ غلط ہے، کہ 9 مئی کا الزام تحریک انصاف پہ غلط ہے. قوم نے 8 فروری کو فیصلہ سنایا کہ تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، عمران خان پرامن آدمی ہے. جتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا انہوں نے جلاؤ گراؤ کے سپورٹ میں ووٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس الزام کو 8 فروری کو دھویا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ الزام پاکستان کی عوام نے دھو دیا کہ عمران خان صاحب پرامن آدمی ہیں. ہمارا میسج آج بھی محبت کا ہے، ہمارا میسج آج بھی سیاست کا ہے، ہمارا میسج آج بھی یہ ہے کہ آؤ اس ملک کو مل کے مضبوط کریں، مسائل کا حل نکالیں. لیکن مسائل کے حل کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. عمران خان صاحب کو اس قید سے، اڈیالہ سے، جس کو گوانٹانامو بے بنا دیا گیا ہے، کہ آج ان کے وکلاء کو، مجھے، مروت صاحب کو، یہاں عاصم صاحب کو، یہاں ہمارے بہت سے اور دوست موجود ہیں، کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. تو عمران خان صاحب اور اسیران کو رہائی دیں، یہ غلط کیسز 9 مئی کے ختم ہوں. خواتین جیلوں میں بیٹھی ہیں، وہ بچیاں ہیں، اس قوم کی بیٹیاں ہیں. سنم جاوید چھوٹی بچی ہے، اس قوم کی بیٹی ہے. عالیہ حمزہ فارمر MNA ہے، وہ پارلیمنٹری سیکرٹری رہی ہے، اس کی رہائی ہونی چاہیے. یہ بچیوں کی رہائی ہونی چاہیے. 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہے، اس کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی ہو. پھر آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس ملک کو مل کے مضبوط کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا، لیکن سچ کے ساتھ مضبوط ہوگا. جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، بالکل بنائیے، لیکن اس میں یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن میں کس نے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا ہے. باقی ہم سب ایک ہیں، ہمارا دشمن اس طرف نہیں اس طرف ہے، بارڈر پار سے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں. بہت شکریہ.